شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیں آپ کو روحانیت کی کچھ مشقیں بتا دیں، یہ کریں اور نتائج دیکھیں۔ بعد نماز عشاء یا رات کو ارد گرد خاموشی ہو جانے کے بعد یہ عمل کریں، جیسے آسائش کے ساتھ باادب بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیں۔ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا 11 بار پڑھیں۔ بعد یہ نور کا یہ حصہ اللہ نور السماوات والارض 70 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ ایک وجود تو آپ کا مادی ہے، یعنی گوشت پوست کا، مگر ایک وجود اس مادی وجود کے اندر بھی ہے۔ اسے اثری وجود یا روحانی وجود، نسمہ یا مثالی وجود بھی کہتے ہیں۔ میں اپنے اس سلسلہ مضامین میں اسے مثالی وجود ہی لکھوں گا، جسے آپ کے مادی وجود کے اعضاء ہیں، مگر یہ قوت اور وسعت میں مادی وجود سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ نوٹ: بعض لوگ اسے ہم ساتھ سمجھتے یا کہتے ہیں، مگر یہ بات درست نہیں۔ جسم مثالی در حقیقت وہ جسم ہے جو ایک کیسٹ کی صورت میں فطرت کی جانب سے ہمارے مادی وجود کے ڈیک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ مادی جسم سے منسلک رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں۔ جب یہ ایک معین وقت پر مادی جسم سے تعلق توڑ کر اپنی فضاؤں میں چلا جاتا ہے ہم مر جاتے ہیں۔ فی الحال اتنی ہی سی تفصیل پر اکتفا کریں۔ واپس اپنے مضمون کی طرف آئیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ مادی وجود کے اندر ایک مثالی وجود ہے، جس کے اتنے ہی اعضاء ہیں جتنے آپ کے مادی وجود کے۔ اس مثالی وجود کو خوب غور کر کے دیکھیں۔ اس کے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 پاؤں ہوں گے، سر، چہرہ، سینہ اور ٹانگیں وغیرہ سب کچھ ویسا ہوگا جیسا کہ ہر مادی وجود کا ہوا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے تصور میں مثالی وجود کا سر اور چہرہ محسوس کرنے لگیں، کیونکہ ابتدا میں تو یہ صرف احساس میں ہی ہوگا، مشق کرتے کرتے یہ بالکل ویسے دکھائی دینے لگتا ہے جیسا کہ وہ در حقیقت ہے۔ تو اپنے احساس میں جسم مثالی کے ہاتھوں کو اپنے باؤں تک لے جائیں، پھر اپنے انگوٹھوں اور انگلیوں کو کنپٹیوں سے باؤں تک دونوں طرف رکھ کر سر کے اوپری حصے کو اٹھائیں۔ یہ کنپٹیوں کی طرف اٹھ جائے گا، سر کے پیچھے گدی کے پاس ایک قبضہ لگا ہوگا۔ ہولے ہولے سر کو پیچھے لے جا کر قبضے پر ٹکا دیں اور دیکھیں آپ کا دماغ یعنی بیجا نچلے سر کی گہرائی میں آٹے کے پیڑے یا چلتے ہوئے پنکھے کے پھیلے ہوئے پروں کی طرح ہوگا۔ اس لمحے دماغ کو غور سے دیکھیں، وہ کچھ ذیل کے اسکیچ کی طرح 7 حصوں میں بٹا ہوا ہوگا۔ دماغ کے ان 7 حصوں کو اپنی مثالی آنکھوں سے بغور دیکھیں۔ ان میں ساری یا چند ایک حصے میں سیاہی بھری ہوئی دکھائی دے گی۔ کچھ حصے دھندلے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ چمکدار بھی ہوں۔ بہرحال جب اچھی طرح محسوس ہو جائے کہ کون سے حصوں میں سیاہی یا دھندلا پن ہے تو اگلا قدم اٹھائیں۔ اسی حالت میں رہتے ہوئے تصور کریں کہ زمین کی تہہ میں یا پاتال میں ایک انجن لگا ہے جس کی ساخت کلمہ طیبہ پر بنی ہے، تقریباً ایسی۔ پہلے لفظ یعنی لا میں ایک بٹن لگا ہے اور اس میں ذات اللہ کی ہے سے ایک پائپ نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ لا میں لگا ہوا بٹن دبا دیں، انجن تیزی سے ہوا اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ پائپ کا سرا ایک ایک کر کے 7 حصوں میں لگائیں۔ چونکہ انجن ہوا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لہٰذا دماغ کے خانوں کی سیاہی اس ہوا کے ساتھ انجن میں سے ہوتی ہوئی پتال میں ابلتے ہوئے لاوے میں چلی جائے گی اور یکے بعد دیگر تمام خانے سیاہی یا دھندلے پن کے رفع ہو جانے سے چمک اٹھیں گے۔ اس دوران میں یعنی جب آپ ان خانوں کو صاف کر رہے ہیں، دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب چند سیکنڈوں تک یہ خانے آپ کے احساس میں چمکدار نظر آتے رہیں تو اپنے مثالی ہاتھوں سے سر کا اوپر والا حصہ واپس لا کر بھوؤں میں فکس کر دیں اور شہادت کی انگلی سے سطح کو ہموار کر دیں تاکہ جس لائن سے سر اٹھایا گیا تھا وہاں کوئی دراڑ نہ رہ جائے۔ آنکھ کھول دیں، 70 بار استغفار پڑھیں، پھر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے سر کے اوپر دیکھیں۔ یہ 7 حصے جو اندر نظر آئے تھے، ان کے اوپر 7 پول یا مینار یا انٹینے سے نظر آئیں گے۔ ان کی حالت مختلف ہوگی۔ کوئی اندر کو دبا ہوا ہوگا، اسے اپنے دائیں مثالی ہاتھ سے باہر نکال دیں۔ اگر بار بار یہ انٹینا اندر چلا جائے تو شہادت کی انگلی سے اس کے نیچے ایک واشر لگا دیں تاکہ پھر اندر نہ جائے۔ کچھ انٹینے ٹیڑھے ہوں گے، ان کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے سیدھا کر دیں۔ المختصر ان 7 انٹینوں کو باہر ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے اور چمکدار ہونا چاہیے۔ چمکانے کے لیے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے انہیں رگڑ کر چمکا دیں۔ یہ عمل آپ چاہیں تو صبح کی نماز کے بعد بھی
کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مشق دن میں صرف ایک بار کرنی ہے، مگر دن میں جب بھی 2-4 منٹ ملیں آنکھیں بند کریں اور احساس میں دیکھیں کہ انٹینے درست ہیں۔ اگر درست نہیں ہیں تو فوراً انہیں ٹھیک کر دیا کریں۔ پھر اندر کھوپڑی کے آر پار دیکھیں کہ ان 7 حصوں میں کہیں پھر تو سیاہی نہیں جم رہی۔ اگر ایسا ہو تو فوراً پائپ کے ذریعے صاف کر دیا کریں۔ ایسا کرنے سے چند ہی روز میں مستقل طور پر انٹینے درست رہنے لگیں گے، دماغ کے خانے شفاف رہیں گے۔ اب مختصر لفظوں میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اس مشق کے فوائد کیا ہیں۔ فوائد سے پہلے ان خانوں کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی قابل قدر مشق ہے۔ نمبر 1، خیر و برکت اور انعامات۔ پہلا جو حصہ ہے وہ اس میں ہے خیر و برکت اور انعامات، دوسرا حصہ قبولیت دعا، اور تیسرا روحانی روشنی۔ اس حصے سے آپ کا باطنی نظام سے منسلک رہتا ہے، اور 5ویں حصے سے اعمال کا محاسبہ، اور 6ٹھے حصے سے کشف اور روحانی کمالات کا حصول، اور 7ویں سے ارتقاء اور تسخیر۔ کچھ یوں سمجھ لیں کہ فضا میں تو ان برکتوں اور فیض رسانیوں سے آتی رہتی ہیں، مگر ہمارے باطنی انٹینے اتنے ٹیڑے میڑے یا بند ہوتے ہیں کہ ان برکات کا وصول ہی نہیں کر پاتے، یا باطنی ذہن کے خانے اتنے سیاہ اور دھندلے ہوتے ہیں کہ وہ فیوز انٹینوں سے آگے بڑھ کر ہمیں مستفیض ہی نہیں کرتے، کیونکہ آگے رستہ بند ہوتا ہے۔ اس مشق کو مسلسل کرنے کے بعد بدقسمتی آپ کی زندگی میں نہیں رہ سکتی، مکمل روحانی رہنمائی کو آپ وصول کرتے ہیں، اور رہنمائی کا مفہوم بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ روحانی خواب صاف ہو جاتے ہیں۔ اس مشق کو کرتے ہوئے کوئی اور روحانی مشق بھی کی جائے تو اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مشکل مشق نہیں، نہ سمجھ میں آئے تو میری تحریر کو بات بات پڑھیں، ساری بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ کی ہمیں نتائج سے آگاہ کیجیے۔ باہ والا کشف اور پرسرار روحانی قوتوں کا حصول۔